برائی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے ضرور پیدا کیا. اس دنیا میں کوئی بھی چیز اگر حرکت کرتی ہے تو کسی نہ کسی مقصد سے حرکت کرتی ہے. بغیر کسی مقصد کے جو چیز حرکت کرے اسے جانور کہا جاتا ہے یا پاگل وجود دماغ کہا جاتا ہے. بغیر کسی مقصد کے کوئی انسان بھی حرکت نہیں کرتا. بچہ صبح کے وقت گھر سے تیار شیار ہو کر اسکول کی طرف جاتا ہے. اس کی یہ حرکت بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوتی بلکہ اس کی اس حرکت کا مقصد ہوتا ہے علم حاصل کرنا. ایک آدمی صبح کے وقت تیار ہو کر دفتر جاتا ہے. اس کی یہ حرکت بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوتی بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے اپنے بزرگی کا کمانا اور کام کاج کرنا. گھر سے آدمی وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے. یہ حرکت بغیر مقصد کے نہیں ہوتی. مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرض کے ہوئے اعمال کو پورا کرنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا کسی نہ کسی مقصد کے لیے ضرور بھیجا. بغیر مقصد کے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں بھیجا. اور نہ ہی یہ دنیا زمین پہاڑ آسمان سورج چاند ستارے کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر مقصد کے نہیں بنایا. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. پھر دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانیت قائم ہوئی ہے یہ دنیا قائم ہوئی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کم بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا. وہ بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجا بغیر کسی مقصد کے نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے جن و انس کو بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا. کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ الا لیعبدون کہ وہ بندگی کریں عبادت کریں یعنی وہ پیروی کریں. اب وہ پیروی کس کی کرنی ہے بندگی کس کی کرنی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ ارشاد فرما کر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے واضح کر دیا کہ ان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دنیا قائم کر دی. آج میں حدیث کے اندر لوگوں کو بتا دیا کہ انہوں نے دنیا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی حکموں کی اطاعت کرنی. پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا قائم کی. حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت چلنی شروع ہوئی. آدم علیہ السلام کے بعد جب انسانیت چلنا شروع ہوئی اللہ تعالیٰ جب دیکھتے کہ لوگ بھٹکنا شروع ہو گئے ہیں اپنے مقصد سے ہٹنا شروع ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کی طرف ایک پیغمبر بھیجتے ایک نبی بھیجتے ایک رسول کو بھیجتے تھے. وہ پیغمبر نبی اور رسول آ کر لوگوں کو بتا دے کہ تم لوگوں کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے. لوگوں کو سیدھے راستے پر چلاتے. اگر وہ لوگ اس نبی کی بات مانتے اس کی اطاعت کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نبی کے بعد اسے وفا فرماتے. پھر لوگ بھٹک جاتے تو اللہ تعالیٰ پھر نبی کو بھیجتے. اگر وہ لوگ اس نبی کی اطاعت نہیں کرتے اس کی بات کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب کو نازل فرما دیتے. یہی سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب اس قوم میں کئی سو سال کوئی نبی نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں. عرب والوں کو دیکھا کہ وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. وہ لوگ شرک و بدعات میں بہت آگے چلے گئے یہاں تک کہ ان کے ہاں عورت کی کوئی قدر قیمت نہیں تھی. بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی. ماں کی کوئی عزت نہیں تھی. جب باپ فوت ہو جاتا تو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا. یہاں تک کہ عورت کو ایک بازارو عورت بنا دیا گیا کہ بازار میں بکنے والا ایک مال بنا دیا گیا. انسانیت سے عورت کو خارج کر دیا گیا. جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ اس حد تک گمراہی میں چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے قریش کے اندر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کو سیدھی راہ دکھائی اور ان کو بتایا کہ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہاں آ کر صرف عیاشی کرنا نہیں ہے، عیاشی کے اڈے قائم کرنا نہیں ہے، من مرضی کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو پورا کرنا ہے اور صرف اس راستے پر چلنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ کے فرائض ہم پر جو فرض کیے گئے ہوئے احکامات ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، بہت سارے لوگوں نے حضور کے فرمان، حضور کے احکامات کو جھٹلایا اور بہت سارے نے مانا۔ جنہوں نے مانا ان کو صحابہ کہا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دل و جان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا شروع کر دیا۔ پھر وہ ایسا چلے کہ پوری دنیا میں ایک مثال قائم کر دے کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کرنے والے وہ صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب صحابہ کرام نے کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانا، یہ ہمیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے واقعی معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گرمی میں تپتی گیت پر لٹایا جاتا تھا، تپتی گیت پر سینے پر پتھر رکھ کے گھسیٹا جاتا تھا، ان کو مکہ کی گلیوں میں گلے میں پھندا ڈال کے گھسیٹا جاتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ کو نہیں چھوڑا کہ ہر وقت ان کی زبان پر احد احد نکلتا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کا مالک ان کو جلتے انگاروں پر بتا دیتا کہ وہ جلتے انگاریں ان کے جسم سے پگھلنے والی چربی سے وہ بجھتے تھے، ان کی بالکل چمڑی پہ پورے انگاروں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کہ رہتی دنیا تک مثال بن گیا۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا، وہ روتے کھڑے ہو گئے کہ ان کی الہیہ وفات پا گئی۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اب وہ بچے کو ماں کا اور باپ کا دونوں کا پیار دے رہے، کوئی اور رشتہ دار نہیں تھا دنیا میں۔ اب بیٹے کو باپ کے ساتھ بہت زیادہ ماں کے بعد مانوسیت ہوئی کہ پہلے ماں اور باپ دونوں میں پیار کرتا تھا، بکیلا باپ میں پیار کرتا تھا۔ اب باپ روز اس کے ساتھ جو ہے صبح شام پیار کرتے، وہ بیٹا باپ کے ساتھ بہت زیادہ مانوس ہو گیا۔ ایک دن ہوا کہ مدینہ کی گلیوں میں جہاد کا اعلان ہو گیا۔ اب وہ صحابی رسول بڑے پیار سے اپنے بیٹے کے پاس آئے، اس کو سمجھانے لگے، بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے کہ ہمیں جہاد پر جانا ہے، اب مجھے اجازت دو میں جہاد پر رہوں۔ بیٹا چھوٹا سا تھا، بیٹا کہنے لگا بجان آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، اگر آپ جہاد پر چلے گئے تو میری پرورش کون کرے گا، میرا خیال کون رکھے گا۔ اب وہ بیٹا سمجھا رہا ہے، باپ سمجھا رہا ہے کہ بیٹا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس فرمان کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچی، مجھے ہر حال میں جہاد پر جانا ہوگا۔ اب بیٹا چھوٹا ہے، بچہ ہے، ہاں سمجھ ہے، وہ ضد کر رہا ہے کہ بیٹا آپ نہ جائیں جہاد۔ اب صبح تہجد کے وقت جہاد مدینہ سے روانہ ہو جائے، رات کو سونے وقت بیٹے نے اپنی قمیض اپنے پلو کو باپ کے پلو کے ساتھ باندھ دی کہ جب صبح اباجان جانے لگیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا اور میں ان کا بازو پکڑ کر ان کو روک لوں گا۔ صبح تہجد کا وقت ہوا، اب جب باپ اٹھا دیکھا کہ کبھی دھوکہ ہو گیا، بڑا ترسا ہے بچے کا، چاقو اٹھایا اور اپنی قمیض کاٹ اور قمیض کاٹ کر جہاد کی طرف چل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کوئی چیز درمیان میں نہیں آ سکتی، نہ مال نہ جان نہ گھر بار کچھ بھی، حضور کے فرمان کے آگے تو صحابہ اپنی گردنیں رکھتے تھے۔ اب جب بچہ صبح اٹھا دیکھا کہ اباجان گھر میں نہیں، اس کو پتہ چل گیا کہ وہ جہاد کا روانہ ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو حوصلہ دیا، صبر کیا، اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ انتظار کرے گا۔ بچہ انتظار کرنے لگا، اباجان جہاد سے انتظار ہو رہا ہے۔ کئی دن گزر گئے، مدینہ کی گلیوں میں اعلان ہوا کہ مجاہدین جہاد سے واپس لوٹ رہے ہیں۔ بچہ مدینہ سے باہر ہوا، ایک پہاڑی پر چڑھ کے بیٹھ گیا، ایک قافلہ آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، بچہ دیکھ رہا ہے